ہرنائز اپنے جانب بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ خون جما دینے والی سردی میں فیصل آباد کا سیاسی پارا گرم ہونے لگا۔ پیپلز پارٹی کا اہم فیصلہ، جلسے کی جگہ تبدیل۔ 11 جنوری کو تاندیا والا کے بجائے دھوبی گھاٹ گراؤنڈ میں پاور شو ہوگا۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری 12 بجے خطاب کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی فیصل آباد کے تنظیمی عہدیداران سے بھی ملاقات۔ تنظیمی اور انتخابی صورتحال پر تفصیلی گفتگو۔ بلاول بھٹو کا فیصل آباد کو پھر سے منی لاڑکانہ بنانے کا عزم۔ خون جمانے والی سردی میں فیصل آباد کا سیاسی پارا گرم ہونے لگا۔ پیپلز پارٹی نے 11 جنوری کو تانیا والا کے بجائے دھوبی گھاٹ گراؤنڈ میں پاور شو کا فیصلہ کر لیا۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری دن 12 بجے جلسے سے خطاب کریں گے۔ فیصل آباد میں بلاول بھٹو کے جلسے کی جگہ تبدیل کرنے کا فیصلہ قائم مقام صدر پنجاب رانا فاروق سعید کی زیر صدارت اجلاس میں کیا گیا۔ اجلاس میں سٹی صدر رانا نعیم دستگیر خان اور دیگر پارٹی رہنما شریک تھے۔ پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو دھوبی گھاٹ میں جلسے کے فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا۔ جلسے میں جالوں کا لہو گرمانے کے لیے معروف ڈی جے شیخ کی خدمات بھی حاصل کر لی گئی۔ سٹی صدر رانا نعیم دستگیر کا ڈی جے کے ہمراہ دھوبی گھاٹ گراؤنڈ کا دورہ، صورتحال کا جائزہ لیا۔ ادھر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے فیصل آباد کے تنظیمی عہدیداران سے بھی ملاقات۔ وفد کی صدارت قائم مقام صدر پی 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 سینٹرل پنجاب رانا فاروق سعید خان نے کی۔ وفد کے دیگر اراکین میں سٹی صدر نعیم دستگیر، نائب صدر سینٹرل پنجاب چودھری ارشد جٹ، جنرل سیکرٹری میاں اشفاق، امیدواران قومی اسمبلی انجینئر رانا مبشر علی خان، شیخ محمد افضل ٹائٹینک کی بھی شرکت۔ ملاقات میں فیصل آباد کی تنظیمی اور انتخابی صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ چیئرمین بلاول بھٹو نے فیصل آباد کو پھر سے منی لاڑکانہ بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے اراکین سے انتخابی مہم کے حوالے سے بھی گفتگو کی۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی انتخابات میں سرپرائز دینے کی پوزیشن میں ہے۔ کچی آبادی کے مکینوں کو مالکانہ حقوق دیں گے، نوجوانوں کے لیے بہتر روزگار کے مواقع پیدا کریں گے، پورے ملک میں 300 یونٹ بجلی مفت فراہم کریں گے۔ بی بی شہید فیصل آباد کو منی لاڑکانہ کہا کرتی تھیں۔ فیصل آباد ڈویژن کے انتخابی امیدواروں کے کاغذات نامزدگی سے متعلق اپیلوں کی سماعت۔ الیکشن ٹریبیونل نے 15 سے زائد اپیلوں پر آروز کے فیصلے کالعدم کرا دے دیے۔ این اے 101 سے ولید ارشد، این اے 106 سے عبدالباسط اور این اے 108 جنگ سے صاحبزادہ محبوب سلطان کو عام انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت مل گئی۔ عابد شیر علی کے کاغذات نامزدگی منظور ہونے کے خلاف اپیل پر بھی سماعت۔ الیکشن اپیلیٹ ٹریبیونل نے ریٹرننگ افسران کو ریکارڈ سمیت طلب کر لیا۔ الیکشن ٹریبیونل میں امیدوار کے کاغذات نامزدگی سے متعلق اپیلوں کی سماعت ہوئی۔ جنگ کے اہم انتخابی امیدوار صاحبزادہ محبوب سلطان ایک بار پھر انتخابی دوڑ میں شامل ہو گئے۔ این اے 108 سے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے ٹریبیونل نے الیکشن لڑنے کی اپیل منظور کر لی۔ قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 101 سے ولید ارشد اور این اے 106 سے عبدالباسط کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دیا گیا۔ پی پی 118 فیصل آباد سے شفیق احمد کی کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دیا گیا۔ پی پی 121 ٹوبہ ٹیک سنگھ سے غلام مصطفیٰ اور عمران مہدی کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کا فیصلہ کالعدم قرار دیا۔ پی پی 122 سے محمد نسیم ہاشم کے آر او کا فیصلہ مسترد۔ الیکشن اپیلیٹ ٹریبیونل نے انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دے دی۔ صوبائی اسمبلی کے حلقے پی پی 110 سے حسن نیازی کے کاغذات نامزدگی منظور ہونے کے خلاف اپیل مسترد کی گئی۔ محمد علیم نے حسن نیازی کے کاغذات نامزدگی کو چیلنج کیا۔ ان کی طرف چودھری عدنان ایڈوکیٹ پیش ہوئے۔ الیکشن اپیلیٹ ٹریبیونل نے آر او کا فیصلہ برقرار رکھا۔ دوسری جانب عابد شیر علی کے کاغذات نامزدگی منظور ہونے کے خلاف اپیل پر بھی سماعت ہوئی۔ الیکشن اپیلیٹ ٹریبیونل نے ریٹرننگ آفیسر کو ریکارڈ سمیت طلب کر لیا۔ جسٹس اسد جاوید نے ووٹر محمد جہانگیر کی اپیل پر سماعت کی۔ وکیل درخواست گزار کے مطابق اپیل کنندہ حلقہ کے محمد جہانگیر ووٹر ہیں۔ عابد شیر علی حلقہ این اے 102 فیصل آباد سے امیدوار ہے۔ عابد شیر علی پر تھانہ فیکٹری ایریا فیصل آباد میں مقدمہ درج ہے۔ کاغذات میں اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ الیکشن اپیلیٹ ٹریبیونل کاغذات منظور کرنے کے فیصلے کو کالعدم قرار دے۔ انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کے حوالے سے بڑی خبر۔ الیکشن اپیلیٹ ٹریبیونل کے فیصلوں کے خلاف درخواستوں کی سماعت کے لیے جسٹس شجاعت علی خان کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل۔ جسٹس علی باقر نجفی، جسٹس شاہد بلال حسن، جسٹس فیصل زمان خان اور جسٹس جواد حسن بینچ کا حصہ ہوں گے۔ لارجر بینچ 9 جنوری سے الیکشن اپیلیٹ ٹریبیونل کے فیصلوں کے خلاف سماعت کرے گا۔ آپ کو بتا رہے ہیں انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کے حوالے سے بڑی خبر ہے۔ الیکشن ٹریبیونلز کے فیصلوں کے خلاف درخواستوں کی سماعت، لارجر بینچ تشکیل۔ جسٹس شجاعت علی خان کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا۔ جسٹس علی باقر نجفی، جسٹس شاہد بلال، جسٹس فیصل زمان خان شامل۔ جسٹس جواد حسن بھی لارجر بینچ کا حصہ ہوں گے۔ اپنے حقوق کے لیے کوشاں، مخلص قیادت کا ساتھ دینے کے لیے تیار۔ عام انتخابات 2024 میں خواجہ سرا برادری بھی ووٹ کے لیے میدان میں۔ ضلع ٹوبہ میں 15,76,270 رجسٹرڈ ووٹرز میں خواجہ سرا ووٹرز 300 ہیں۔
ख्वाजा सराव ने अपनी बरादरी में वोट की अहमियत पर आगाही देना शुरू कर दी। एक सिंह में आम इंतखाबात 2024 में ख्वाजा सरा बिरादरी भी अपना हक राय दही इस्तेमाल करेगी। ख्वाजा सरा बिरादरी पुरजोश, कहा वो इलेक्शन के मौके पर अपना वोट इस्तेमाल करेंगे। जिला में रजिस्टर्ड ख्वाजा सरा वोटर्स की तादाद 300 है, जबकि कुल वोटर्स की तादाद 15,76,270 है। ख्वाजा सरा आयशा कहती हैं, तहफ़्फ़ुज़ सेंटर की मदद से ख्वाजा सराओं से वोट कास्ट कराया जाएगा। ख्वाजा सरा फयाज अहमद फैजी ने कहा कि वोट की ताकत से मुल्क की तकदीर बदलना चाहते हैं, साथियों को वोट कास्ट करने के लिए आमादा करेंगे, अपने हकूक के लिए कोशा हैं, मुखलिस क़यादत का साथ देंगे। मेरे ख्याल में इलेक्शन के मुतल्लिक़ आपने बात की तो इलेक्शन की आमद है, हुकूमतें बदलने को जा रही हैं। ज़ाहिर सी बात है उसमें जो है आम आवाम जहां उनको उम्मीदें होती हैं कि हमारे लिए कुछ बेहतर चीज़ें लेकर आई जाएंगी या कानून साजी की जाएगी। हमारे ख्वाजा सरा भी इस मामले में पूरी उम्मीद हैं कि हमारे लिए हमारी कम्युनिटी एक मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, तो इसको तो मसाइल भी ज़्यादा है, इनके लिए कानून साजी करना बहुत ज़रूरी है। फयाज अहमद फैजी का मजीद कहना था कि ख्वाजा सरा बिरादरी को वोट की अहमियत बारे आगाह किया जा रहा है। मुल्क की तकदीर बदलने के लिए हम सब अपना वोट कास्ट करेंगे। कैमरामैन राशिद अनवार के साथ मुबशिर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। डॉलर कंट्रोल में लेकिन यामाहा कंपनी आउट ऑफ कंट्रोल। कंपनी का तमाम मोटरसाइकिल की कीमतों में 14,000 तक का इजाफा। YBZ-DX 14,000 इजाफे से 4,54,000, YBR 4,66,000, YBR-G ब्लैक 4,85,000 और YBR-G मैट 4,88,000 की हो गई। गुज़िश्ता साल मोटरसाइकिल की कीमतों में नुमाया इजाफा देखने में आया। कंपनियों ने अमरीकी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर में कमी का इल्जाम लगाया। यहाँ तक कि जब साल के आखिरी निस्फ में शरह मुबादला मुस्तकिल था, तब यामाहा जैसी कंपनियों ने अपने सार्फिन को नहीं बख्शा और बगैर किसी वजह की कीमतों में इजाफा किया। अब यामाहा ने एक बार फिर तमाम मोटरसाइकिलों की कीमत में 14,000 रुपए तक इजाफा कर दिया। यामाहा YBZ-DX 14,000 इजाफे से 4,54,000 की हो गई। यामाहा YBR 4,66,000, YBR-G ब्लैक 4,85,000 और YBR-G मैट की नई कीमत 4,88,000 रुपए तक पहुंच गई। डीलर्स का कहना है कि महंगाई की वजह से पहले लोग खरीदारी नहीं कर रहे, अब दोबारा कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। शहरियों में तो पुरानी बाइक खरीदने की हिम्मत नहीं रही। पाकिस्तान में देखो इस वक्त बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और बाइक्स के रेट बढ़ते जा रहे हैं, जो गरीब की सवारी थी। अब अमीर बंदा तो वो बाइक ना वो चलाएगा, उसको तो ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर गरीब की वो भी सवारी उससे छिन जाएगी, आगे उससे खाना पीना छीन लिया, अब उसकी सवारी भी छिन गई, बदले में उसे क्या मिल रहा? कुछ भी नहीं, वो धक्के खा रहा है। शहरियों का कहना था कि एक मोटरसाइकिल खरीदना अब गरीब की दस्तरस में नहीं रहा। नया मोटरसाइकिल खरीदना दूर की बात, पुरानी तक हिम्मत नहीं रही। हुकूमत हर चीज पर टैक्स लगा रही है, जिसकी वजह से कीमतों में इजाफा हो रहा है। गरीब बंदे के लिए जिंदगी मुश्किल हो गई है। बहुत महंगियां गड्डियां हैगियां ने, अगे खरीदी नहीं जा रही ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਕਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘੱਟ ਕੀਤੇ जान ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ। तो ये कि गरीब बंदा जो 20-25 हज़ार 30 हज़ार कमाता है वो साइकिल पे आ गया दोबारा से। ये मोटरसाइकिल में एक फ्यूल इतना महंगा, ऊपर से मोटरसाइकिलों के रेट इतने ज़्यादा किए हैं, वो गरीब बंदे की पहुंच से बिल्कुल बाहर हो चुकी है। अब बंदा पुरानी लेने के काबिल नहीं रहा, नई तो दूर की बात है, अब पुरानी मोटरसाइकिल जो खरीदना है वो एक अजाब बना हुआ गरीब आदमी के लिए। डीलर्स और सार्फिन ने कंपनी से यामाहा मोटरसाइकिलों की कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। डॉलर की कदर में कमी के बावजूद नई मोटरसाइकिलों की कीमतों में इजाफे के जेर असर पुरानी मोटरसाइकिलों की कीमतें भी बढ़ जाएंगी। कीमतों में इजाफे के बायस सेकंड हैंड बाइक्स की खरीदो फरोख्त का कारोबार ठंडा पड़ गया। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ फसी नकवी, सिटी 41, फैसलाबाद। दिसंबर में टेक्सटाइल मसनूआत की बरामदात में 3% इजाफा रिकॉर्ड। 1 अरब 23 करोड़ डॉलर की टेक्सटाइल मसनूआत बरामद की गई। धागे और रुई के अलावा किसी चीज की बरामदात में नहीं बढ़ी। अदाद शुमार सामने आ गए। दिसंबर 2023 में टेक्सटाइल मसनूआत की बरामदात में 3% इजाफा हुआ। जनरल सेक्रेटरी एक्सपोर्ट एसोसिएशन अजीजुल्ला गुहेर कहते हैं, गुज़श्ता माह 1 अरब 23 करोड़ डॉलर की टेक्सटाइल मसनूआत बरामद की गई। धागे और रुई के अलावा किसी चीज की बरामदात नहीं बढ़ी। वैल्यू एडिड सेक्टर में भी खातिर ख्वाह इजाफा ना हो सका। उन्होंने कहा, हुकूमत को एक्सपोर्टर्स के रिफंड्स के मसाइल हल करने चाहिए। जो हमारे स्टकअप रिफंड्स हैं, हमारा वर्किंग कैपिटल है सेल्स टैक्स की सूरत में, DLTL की सूरत में, वो अगर रिलीज़ होता है और टाइमली एक्सपोर्टर को जो है वो मिलता है, तो फिर इसमें मज़ीद इजाफा भी मुमकिन है और हम उसको देख रहे हैं उस इजाफे को।
پاکستان کی برآمدی صلاحیت کو مزید مستحکم کرنے اور پائیدار اقتصادی ترقی کے لیے سازگار ماحول اور ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے۔ صنعت کاروں نے شرح سود میں کمی کا بھی مطالبہ کیا۔ کیمرامین ملک عرفان کے ساتھ شراز بٹ، سٹی 41 فیصل آباد۔ ناشتہ تیار ہو نہ پکے کھانا، فیصل آباد میں سوئی گیس لوڈ شیڈنگ نے خواتین کو نئی مصیبت میں ڈال دیا۔ متبادل ایندھن مہنگا، باہر سے کھانا لانا بجٹ سے آؤٹ ہو گیا۔ فیصل آباد کے علاقہ غلیل آباد میں سوئی گیس لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی۔ سارا دن کھانا نہ پکنے کی وجہ سے خواتین کی ذہنی پریشانی بڑھ گئی۔ خواتین کہتی ہیں گیس نہ آنے کی وجہ سے کھانا پکانا مشکل ہوتا ہے۔ گیس کی صورتحال تو بڑی افسوسناک ہے۔ ہمارے گھر کا بجٹ ڈسٹرب ہوتا ہے، ہر وقت 3 ٹائم کھانا ہم بازار سے افورڈ نہیں کر سکتے۔ صبح میرے میاں بغیر کھائے پیے آفس گئے ہیں، اور میرے بچے بھی جب اسکول جاتے ہیں، ابھی وہ عربی آج کل جا رہے ہیں، تو بیچارے وہ ناشتہ نہیں کر پاتے۔ خواتین مزید کہتی ہیں حکومت کے بتائے گئے مقرر کردہ اوقات میں بھی گیس نہیں آتی، کھانا پکانے کے لیے گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ مرد حضرات اور بچے گیس لوڈ شیڈنگ کے باعث دفتر اور اسکول سے لیٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلنا ہے تو محکمہ سوئی گیس کو بل کیوں بھرے؟ خواتین پھٹ پڑی۔ افسوسناک صورتحال ہے۔ محکمہ سوئی نادرن گیس کے تو لمبے چوڑے بل ہمیں بھجواتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم بل تو ہم سے یہ پے کرواتے ہیں، مگر خدا را ہماری کوئی آواز سنیں۔ ہمیں سردی کے موسم میں گرم پانی چاہیے، ہمیں نہانے کے لیے بچوں کو، ہمیں کھانے کے لیے گیس چاہیے۔ ہمیں 3 وقت یہ 3 گھنٹے گیس دیتے ہیں، اور وہ بھی 1 گھنٹہ اس میں ہوا آ رہی ہوتی ہے۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ اور محکمہ سوئی گیس حکام سے مطالبہ کیا کہ گیس لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہنگامی بنیادوں پر حل کرے تاکہ وہ سکون کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ کیمرامین شاہزیب علی کے ساتھ خلزہ لیاقت، سٹی 41 فیصل آباد۔ ہسپتالوں کے تعمیراتی کام اور ادویات کے لیے اضافی بجٹ منظور کر لیا گیا۔ وفاقی نگران حکومت نے 11 ارب 50 کروڑ روپے کی منظوری دی۔ ادھر ڈی ایچ کیو ہسپتال ٹوبہ، ٹی ایچ کیو ہسپتال پیر محل اور کمالیہ کو بقایا جات کی رقم جاری کر دی گئی۔ ہاسپٹل کے تعمیراتی کام اور ادویات کے لیے اضافی بجٹ منظور کر لیا گیا۔ وفاقی نگراں حکومت نے 11 ارب 50 کروڑ روپے کی منظوری دی۔ ادویات، میڈیکل آلات اور تعمیراتی کام کے لیے فنڈز منظور کیے گئے۔ پنجاب میں 5 ارب 50 کروڑ روپے ادویات کے لیے منظور۔ ہاسپٹل میں میڈیکل آلات کے لیے 3 ارب روپے منظور۔ ہاسپٹل کے جاری تعمیراتی کام کے لیے 3 ارب کا اضافی فنڈز منظور کیا گیا۔ محکمہ صحت پنجاب نے حکومت سے اضافی فنڈ کی استدعا کی تھی۔ ادھر ڈی ایچ کیو ہاسپٹل ٹوبہ، ٹی ایچ کیو ہاسپٹل پیر محل اور کمالیہ کو بقایا جات کی رقم جاری کر دی گئی۔ تینوں ہاسپٹل کو 2 کروڑ 32 لاکھ روپے کی رقم بقایا جات کی مد میں ادا کی گئی۔ ٹی ایچ کیو ہاسپٹل ٹوبہ کے لیے 1 کروڑ 63 لاکھ روپے کی رقم جاری کی۔ ٹی ایچ کیو ہاسپٹل پیر محل کو 13 لاکھ، ٹی ایچ کیو کمالیہ کو 53 لاکھ روپے کی رقم بقایا جات کی مد میں جاری کی گئی۔ بقایا جات کی ادائیگی سے ہاسپٹل کے مالی مسائل کم ہوں گے۔ نگراں حکومت کا ایک اور احسن اقدام، ٹیچنگ ہاسپٹل میں ڈیجیٹلائز ٹیسٹ نظام کا منصوبہ۔ ایم آر آئی، سی ٹی اسکین اور ایکس رے اب ڈاکٹرز آن لائن دیکھ سکیں گے۔ پیتھولوجی لیب کی رپورٹس بھی ہر وارڈ میں ڈاکٹرز آن لائن دیکھ سکیں گے۔ ٹیچنگ ہاسپٹل میں ٹیسٹ کی رپورٹس لینے میں مریضوں کو مشکلات تھیں۔ ہاسپٹل مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کے تحت تشخیصی سہولتیں بھی ڈیجیٹلائز ہوں گی۔ مرض کی بروقت تشخیص نہ ہونے سے مریضوں کا علاج مشکل ہو رہا تھا۔ آن لائن لیب رپورٹس کی دستیابی سے مریض کو فوری علاج میں مدد ملے گی۔ اور اب جرائم کے حوالے سے خبریں اس رپورٹ میں۔ فیصل آباد میں دھند کے دوران ڈاکو چور بھی سرگرم ہو گئے۔ مختلف مقامات پر الگ صبح ڈکیتی چوری کی 11 وارداتیں رپورٹ۔ تھانہ روشن والا میں عثمان سے موٹر سائیکل اور 17,000 چھن گئے۔ تھانہ کھڑیاں والا میں شہری اختر کی موٹر سائیکل چوری ہو گئی۔ تھانہ بڈالہ کالونی میں علی رضا سے 2,000 موبائل فون۔ تھانہ مدینہ ٹاؤن میں سکلین سے 9,000 اور موبائل فون چھن گیا۔ تھانہ صدر کے علاقے میں فہد سے 8,000 اور موبائل فون لے لیے گئے۔ تھانہ لولیا والا کے علاقے میں عبد المنان سے 36,000 اور موبائل فون کی ڈکیتی۔ تھانہ صدر کے علاقے غلام محمد سے 23,000 اور موبائل فون چھین لیا۔ تھانہ روشن والا کے علاقے میں سلطان سے 15,000 اور موبائل فون چھن گیا۔ تھانہ مسور آباد کے علاقے میں غفار سے 38,000 اور موبائل فون۔ تھانہ صدر کے علاقے میں حماد کے گھر سے 70,000 نقدی چوری ہو گئی۔ ڈیش کوٹ میں ڈاکو 2 بھائیوں کے گھر سے 1 لاکھ نقدی، 3 تولہ زیور اور بائک چھین کر فرار ہو گئے۔ فیصل آباد کے تھانہ سرگودا روڈ پولیس نے 2 رکنی ڈکیت گینگ دھر لیا۔ احتشام گینگ سے مجموعی طور پر 22 لاکھ روپے کا مال مسروقہ برآمد۔ گینگ نے تھانہ سرگودا روڈ کے علاقے میں 28 وارداتوں کا انکشاف کیا۔ گینگ کے قبضے سے وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ بھی برآمد ہوا۔ پولیس حکام کے مطابق گینگ کے مزید ساتھیوں کی تلاش کے لیے کارروائی بھی جاری ہے۔ تفتیشی افسران کو اخراجات کی ادائیگی نہ ہونے سے کرپشن کا دروازہ کھل گیا۔ سٹی 41 نے پولیس میں کرپشن کی ایک اور بڑی وجہ کا سراغ لگا لیا۔ فیصل آباد میں محکمہ پولیس تفتیشی افسران کا 3 کروڑ روپے کا نادہندہ نکلا۔ انویسٹیگیشن کے اخراجات کے لیے کئی سال بعد بھی ادا نہ کیا جا سکے۔ تفتیشی افسران کو 1,000 سے 20,000 تک تفتیش کے اخراجات کی مد میں دیا جاتا ہے۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن نے ادائیگیوں کے لیے 3.5 کروڑ روپے مانگ لیے۔ فائنانس ڈپارٹمنٹ سینٹرل پولیس آفس نے ابھی تک فنڈز مہیا نہیں کیے۔
हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जिला टोबा के थानों की तज़ीन व आराइश 12 थाने खूबसूरत किले के मनाजिर पेश करने लगे। खूबसूरत नक्शो निगार के साथ फर्नीचर भी तब्दील किया गया। डीपीओ माहौल के साथ पुलिस के रवैये में तब्दीली के लिए भी कोशां हैं। टेक सिंह जिला के 12 थाने खूबसूरत किले के मंजर पेश करने लगे। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर जिला टोबा के 12 थानों में खूबसूरत नक्शो निगार फर्नीचर भी तब्दील कर दिया गया। साइलिन के लिए इंतजारगाह भी बनाई गई है। डीपीओ इबादत निसार कहना था कि साइलिन को थाने में इज्जत दी जाएगी। थानों में माहौल के साथ साथ पुलिस के रवैये में तब्दीली के लिए भी कोशां हैं। हमने अपने 12 पुलिस स्टेशंस को सिप्स के ऊपर कन्वर्ट कर दिया है, जिसमें से हमने उनको फ्रंट एंड और बैक एंड पे डिवाइड किया है। फ्रंट एंड का मकसद वो एरिया है जहाँ पे हम पब्लिक को फैसिलिटेट कर सकेंगे, जहाँ हम उनको अच्छे तरीके से रिसीव करके उनकी प्रॉब्लम सुन सकेंगे। इस मकसद के लिए सिप्स की 2-3 बेसिक चीज़ें हैं। उसमें सबसे पहले गाइड कांस्टेबल को तैनात किया गया है, जिनका मकसद ये है कि जब भी कोई विक्टिम या जब भी कोई बंदा पुलिस स्टेशन आए तो उसको अच्छे तरीके से रिसीव करके उसको पूरी गाइडेंस दी जाए, और लोगों के छोटे मोटे प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए एक DDRC का कंसेप्ट लेकर आया गया है, ताकि जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है उसको एक छोटी सी कमेटी बनाई गई है, जिसके जरिए लोगों की बात सुन के उस मसले को हल किया जाए। थानों में तरबियत याफ्ता विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर भी तैनात। खवातीन, बच्चों और ट्रांसजेंडर के मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। कैमरामैन राशिद अनवार के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह।